بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاویہ ابن ابو سفیان نے اپنی زندگی میں ہی صلح نامہ امام حسن کی مخالفت کا آغاز کیا کہ جس کے نتیجے میں اس نے اپنے ناخلف بیٹے یزید کو لباس خلافت اوڑھانے کے لیے ماحول فراہم کیا۔ اس نے مختلف شہروں کا دورہ کیا، مختلف افراد کو بھیجا گیا، قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا گیا، تلوار کی جنکار سنا کر لوگوں سے زبردستی بیعت لی گئی، مگر اس کے باوجود بھی کچھ افراد ایسے تھے جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی اور اپنے انکار پر باقی رہے۔ معاویہ ابن ابو سفیان اس بات سے خائف تھا اور اسے خطرہ تھا کہ یہ افراد اس کے بیٹے کی خلافت میں رکاوٹ پیدا کریں گے۔ یہ واقعہ 60 ہجری وسط رجب کا ہے کہ جب فرشتہ اجل موت کا پیغام لے کر آیا تو معاویہ نے اپنا آخری کلام اور اپنی آخری وصیت لکھ کر اپنے تکیے کے نیچے رکھی۔ چونکہ یزید وہاں موجود نہ تھا، لہٰذا اپنے باپ کی وفات کے بعد جب وہ واپس آیا تو اس نے اس تحریر کو اٹھایا، اس پر لکھا ہوا تھا: وہ 3 افراد جو تیری حکومت میں رکاوٹ کا سبب بن سکتے ہیں، ان میں پہلا ہے عبداللہ ابن عمر، دوسرا ہے عبداللہ ابن زبیر اور تیسرا ہے حسین ابن علی۔ چنانچہ اپنے باپ کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے اور اس کو عملی تعبیر دینے کے لیے اس نے ایک خط حاکم مدینہ کی جانب لکھا اور اس میں کہا کہ خذ حسین بالبیعۃ اخذا شدیدا، ان 3 افراد سے بطور خاص حسین ابن علی سے بیعت لو، اگر یہ افراد بیعت نہیں کرتے تو ان کا سر تن سے جدا کر کے شام روانہ کر دیا جائے۔ جب یہ خط معاویہ کے قریبی ترین ساتھی رزیق کے ذریعے حاکم مدینہ ولید تک پہنچا تو اس نے مروان سے مشورہ کیا، جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی کو دربار میں طلب کیا جائے۔ چنانچہ جب قاصد مسجد نبوی پہنچا تو اس نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ اس نے حاکم کا پیغام دیا تو جواباً امام نے ارشاد فرمایا: چلو ہم بھی تمہارے پیچھے حاکم کے پاس آ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر نے سوال کیا: یبن رسول اللہ، آخر حاکم نے ہمیں اس وقت کیوں طلب فرمایا ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا: میرا گمان یہ ہے کہ معاویہ اس دنیا سے جا چکا ہے اور مسئلہ یزید کی بیعت کے متعلق ہے۔ عبداللہ نے سوال کیا کہ یبن رسول اللہ، آپ کیا کریں گے؟ امام نے ارشاد فرمایا: بالیقین میں دربار جاؤں گا اور حاکم کے ساتھ جا کر بات کروں گا۔ یہ کہنے کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر تشریف لائے، چند جوانوں نے بنی ہاشم کو اپنے ہمراہ لیا اور دربار کی جانب چلنا شروع ہوئے۔ دوسری جانب سے عبداللہ ابن زبیر بجائے اس کے کہ وہ حاکم کے پاس حاضر ہوتا، اس نے اپنے بھائی جعفر کو اپنے ہمراہ لیا اور رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کے مدینہ سے مکہ کی جانب فرار کر گیا۔ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام دربار کے باہر پہنچے تو آپ نے جوانوں نے بنی ہاشم کو حکم دیا کہ یہیں پہ خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، میں دربار میں جا رہا ہوں، اگرچہ مجھے حالات سازگار معلوم نہیں ہوتے، اگر دربار میں تم میری آواز کو بلند سنو تو تم بغیر کسی کی اجازت کے دربار میں داخل ہو جانا۔ یہ کہنے کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام دربار میں داخل، اور کیا منظر تھا کہ وہاں پہ 2 کرسیاں لگی ہوئی تھی، ایک جانب ولید بیٹھا ہوا تھا اور دوسری جانب مروان ابن حکم بیٹھا ہوا تھا۔ ولید نے جب معاویہ کی موت کی خبر دی، امام نے حسب معمول کلمہ استرجاع اپنی زبان سے جاری فرمایا۔ اس کے بعد جب اس نے یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا اور یزید کا کھلا ہوا خط امام علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم خاندان نبوت، ہم رسالت کی کان، ہم فرشتوں کے آنے جانے کا مقام، ہم وحی الہی کا مرکز، ہم حامل پرچم توحید الہی، خلافت الہیہ کا آغاز بھی ہم سے، خلافت الہیہ کا اختتام بھی ہم پہ، اور یزید کون ہے جو فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، جو شرابی بھی ہے اور بدچلن بھی، جو نفس محترمہ کا قاتل بھی ہے اور علی الاعلان فسق و فجور کو انجام بھی دیتا ہے، پس مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ فرمایا: سر کٹے تو کٹے کچھ علم نہیں، دانستہ دیویں ہاتھ سے بیعت وہ ہم نہیں۔ پھر امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس تنہائی میں میری بیعت کرنے کا نہ مجھے ہرگز کوئی فائدہ ہے اور نہ تمہیں کوئی فائدہ ہے، کل مجمع عام میں دن کی روشنی میں آ جانا اور پھر بیعت کا مطالبہ کرنا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کون حق پر ہے اور کون باطل پر۔ یہ کہنے کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام جب دربار سے جانے لگے تو مروان نے ولید کو اشارہ کیا اور کہا کہ آج اگر حسین تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو باخدا قسم ساری زندگی تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے، لہٰذا موقع سے فائدہ اٹھاؤ اور ان کا سر تن سے جدا کر دو۔ جب یہ جملہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، آپ نے پلٹ کر مروان کی جانب دیکھ کر ارشاد فرمایا: اے نیلی چشم ماں کے بیٹے، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ ولید مجھے قتل کرے گا؟ باخدا قسم تم جھوٹے بھی ہو اور گنہگار بھی ہو۔ یہ کہنے کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام دربار سے باہر نکل گئے تو ولید نے مروان سے کہا: تو مجھ سے ایسے کام کا مطالبہ کرتا ہے کہ جس میں میرے دین کی بھی تباہی ہے اور میری دنیا کی بھی۔ باخدا قسم اگر مشرق سے لے کر مغرب تک کا سارا مال میرے ہاتھ پر رکھ دیا جائے اور اس کے بدلے میں قتل حسین کی پیشکش کی جائے تو بالیقین میں یہ کام انجام نہیں دوں گا، اس لیے کہ بروز قیامت وہ شخص کہ جس کا نام اعمال سب سے زیادہ سبک ہوگا وہ قاتل حسین ہوگا،
کہ جس کی سزا یقیناً بہت بڑی ہے۔ اگلا روز نمودار ہوا اور مروان نے امام علیہ السلام سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اے حسین، تم میری بات کیوں نہیں مان لیتے؟ بالیقین میری ایسی بات ہے جس میں تمہارے دین کا بھی فائدہ ہے اور تمہاری دنیا کا بھی۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے مروان، تم مجھ سے کس بات کا تقاضا کرتا ہے؟ تو اس نے کہا، یزید کی بیعت کر لیجئے، آپ کو دنیا میں بھی کامیابی مل جائے گی اور آخرت میں بھی۔ امام علیہ السلام نے جلال کے عالم میں مروان کی جانب دے کر ارشاد فرمایا کہ اس اسلام کا فاتحہ پڑھ لینا چاہیے کہ جب امت یزید جیسے حاکم کے ہاتھوں میں گرفتار ہو جائے۔ وائے ہو تجھ پر، کیا تم مجھ سے یزید کے لیے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے؟ میں تمہیں اس بارے میں سرزنش نہیں کروں گا، اس لیے کہ جب تو اپنے باپ کے صلح میں تھا تب تجھ پر اور تیرے باپ پر رسول خدا نے لعنت فرمائی تھی۔ اے دشمن خدا، ہم سے دور ہو جا، ہم خاندان اہل بیت نبوت ہیں، حق ہمارے درمیان ہے اور ہماری زبانوں سے حق جاری ہوتا ہے۔ بے شک میرے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خلافت ابو سفیان، اس کی اولاد اور اس کے آزاد کردہ غلاموں پر حرام ہے۔ یہ کہنے کے بعد امام علیہ السلام اپنے گھر تشریف لائے اور آپ نے مدینہ سے سفر کی تیاری کا آغاز کیا۔ کس انداز سے امام نے تیاری کی، کس طرح سے آپ نے مدینہ اور اہل مدینہ کو وداع کیا، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔